بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم ہیں لفظوں کے پجاری۔ امت جب تک الفاظ کے مفاہیم کو نہ سمجھے، دیکھیے یہ لفظ ہے نا، مثلا من کنت مولاه فهذا علی المولا، ایک ہی لفظ ہے، آپ نے اس سے ولایت کا تصور لیا اور مسلمانوں نے دوستی کا تصور لیا۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ جو لفظ مصطفیٰ نے ادا کیے ہیں اس کا ترجمہ ہم مفتی سے پوچھتے ہیں۔ جو لفظ مصطفیٰ نے ادا کیے ہیں، بھائی میری تقریر کا مجھ سے پوچھو نا۔ عجیب منزل فکر ہے، شیعوں کو جاننا ہے تو شیعوں کے دشمن سے پوچھتے ہیں شیعہ کیسا ہے۔ بھائی دشمن تو تجھے خلاف ہی بتائے گا نا، اگر شیعوں کا پتہ لگانا ہے تو شیعوں سے آ کر پوچھو، شیعوں کی محفلوں میں جاؤ، شیعوں کی مجالس میں جاؤ۔ تو اگر نبی خدا نے ایک لفظ ادا کیا ہے تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم بھی تو رسول خدا سے پوچھنا چاہیے نا، نہ کہ کسی اور سے پوچھنا چاہیے۔ تو ایک لفظ نے ایک کو شیعہ بنا دیا، ایک کو غیر شیعہ بنا دیا، ایک ہی لفظ ہے۔ میں نے تو کہا تھا جب سے مولانا طارق زمین نے من کن تو مولا اور علی کو مولا کہا، میں نے تو اس دن سے ان کو مولا ہی مان لیا ہے، کیونکہ جو بھی علی کو مولا مانے، اور یہی جملے زیارت عاشورہ کے بھی سلم لمن سالمکم، اگر دیکھو کسی کے دل میں ہماری محبت ہے تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ تو ہمارا وتیرہ ہے، ہم معیار ہماری محبت کا اہل بیت ہے۔ لیکن فرمائے براءت ہے کیا؟ دیکھیے جب تک رسول کو غور کیجیے گا جملوں پر، جب تک رسول خدا نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اب قرآن کی آیت پڑھوں گا، اس وقت تک سارے شیر و شکر تھے۔ اب برات سمجھو، برات ہے کیا؟ برات کا مفہوم، برات کا تصور، ایک پورا سسٹم ہے برات۔ جب تک اعلان رسالت نہیں کیا تب تک سارے شیر و شکر تھے، یہ چچا، یہ رشتہ دار، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن جب رسول نے اعلان کیا تو دشمنیاں شروع ہو گئیں۔ قرآن کی آیت ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ جو اہل کتاب اور مشرکین ہیں، اللہ انفکاک کرتا ہے۔ امام زمانہ بھی آئیں گے تو انفکاک یعنی حق کو باطل کو جدا کرنا، چھانٹی کرنا، خالص اور ناخالص کو آپس سے جدا کرنا۔ اب یہاں پہ سارے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر اعلان ہو بھائی کتنے خمس دیتے ہیں، چھانٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ لوگ منفق ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ ہوتے جاؤ گے نا۔ تو براءت انفکاک کا نام ہے۔ قرآن میں آواز آتی ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اگر تم ان لوگوں میں انفکاک کرنا چاہتے ہو، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مومن کون ہے، مشرک کون ہے، کافر کون ہے، تو ان کے درمیان میں دلیل کو لے کر جا، بینے کو لے کر جا تو پتہ چل جائے گا۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ بینہ ایک رسول لے کر جاتا ہے۔ اب رسول کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو، یہ بینہ ایک رسول لے کر جائے گا، ایک پیغام لے کر جائے گا، اور پیغام میں وہ مطہر صحف کو بیان کرے گا۔ اب صحف میں قرآن بھی آتا ہے، صحف میں نبی کا وصی بھی آتا ہے، ایک ایسا صحف جو پاک و پاکیزہ ہے۔ فرمائے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ اب جب بینہ آتا ہے تو امت میں تفرقہ آتا ہے۔ جب تک رسول تھے تفرقہ نہیں تھا، جیسے رسول خدا مسلمانوں کے درمیان سے چلے گئے آپ کو تفرقہ نظر آتا ہے، کیونکہ مسلمان اسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جو نبی بینہ دے کر گئے تھے وہ بینہ کیا تھا۔ ہم نے کہا وہ بینہ مثلا علی ابن ابی طالب تھے، اب تفرقہ بنا رسول خدا کے جانے کے بعد، امت کوئی کسی کے پیچھے لگا، کوئی کسی کے پیچھے لگا، تو اب آواز آتی ہے پہلا جو بینہ تھا وہ ان کے لیے تھا جو اہل الکتاب تھے، لیکن دوسرا جو تفرقہ بنا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، یہاں بینہ ان کے لیے ہے جن کو تو نے کتاب دی۔ اب مراد مسیحی نہیں ہے، مراد یہودی نہیں ہے،
یہ دوسرا بینہ ہے حبیب جو تم دے کر جا رہے ہو کہ فرمایا رسول خدا نے 1999 دعائیں کی، اللہ نے ہر دعا کو قبول کیا، لیکن خدا نے کہا حبیب ایک دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ دعا یہ تھی کہ پروردگارا میری امت کو علی پر متحد فرمانا۔ فرمائیے سنت ہے انبیاء ہے، استدراج، سنت استدراج پروردگار عالم، اے حبیب امت متحد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں امت کا امتحان لوں گا۔ اب لوجیکلی جب تم دلیلیں دے رہے ہو، یہ امت کا انتخاب ہے کہ جس کا ہاتھ بلند کر کے تم نے اعلان کیا تھا، امت اس کے پیچھے جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ یہاں سے امت میں تفرقہ شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم۔ آخر میں جو مشہور مسلمان حدیث پڑھتے ہیں اور اس روایت کو سناتے ہیں، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اب جب امت میں تفرقہ ہوگا، کامیاب وہ ہو جائیں گے جو اس بینے پر ایمان لائیں گے، اور صرف ایمان نہیں لائیں گے، عمل صالح کریں گے، اور یہ لوگ جو عمل صالح کریں گے اولئک خیر البریہ، ان کا لقب ہے یہ خیر البریہ ہوں گے۔ اور رسول خدا کا فرمان ہے یا علی دو لوگ میرے جانے کے بعد دو گروہ بن جائیں گے، ایک شر البریہ ہوں گے، ایک خیر البریہ ہوں گے۔ اور فرمایا یا علی انت و شیعتک خیر البریہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا یا علی تو اور تیرے شیعہ خیر البریہ ہے۔ کبھی ابو ذر کو دیکھ کر کہتے تھے یا علی یہ تیرا شیعہ ہے، کبھی عمار کو دیکھ کر کہتے تھے یا علی یہ تیرا شیعہ ہے۔ یہ لفظ شیعہ علی کے زمانے سے رسول کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ فرمایا دو لوگ بنیں گے، شر البریہ اور خیر البریہ، میرے جانے کے بعد جو تیرے لشکر میں ہوں گے یا علی وہ خیر البریہ ہوں گے، اور ان کی جزا کیا ہوگی؟ اب آیت کا شروع اور اینڈ سنو جو اکثر مسلمان پڑھتے ہیں۔ فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا اپنے رب کے ہاں یہ ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، اللہ ان کو جنتیں عطا کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جو ہمیشہ اس جنت میں باقی رہیں گے، رضی اللہ عنہم۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کن سے راضی ہے؟ جو خیر البریہ ہیں، جنہوں نے صرف ایمان نہیں لایا، ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کیا ہے۔ رضی اللہ بننے کے لیے صرف ایمان لانا ضروری نہیں ہے، ایمان کے بعد اس ایمان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ کیسے رضی اللہ بن سکتا ہے جو شراب کی حالت میں پکڑا جائے؟ ایمان ہو تو عمل صالح ہو، وہ کیسے رضی اللہ بن سکتا ہے جو صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دے؟ قرآن کی آیت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا، جہاں جہاں لفظ ایمان ہے وہاں وہاں لفظ عمل ہے۔ وہ ایمان نہیں رہتا جس ایمان میں عمل نہ ہو۔ اگر محمد کا کلمہ پڑھا ہے تو محمد کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم، یہ وہ خیر البریہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، ورضوا عنہ، جو اپنے رب سے راضی